بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قسط نمبر 6۔ ہجرت مدینہ کی ابتدا۔ قریش کو جب اس بیعت کی خبر ہوئی تو ان کے غیظ کی انتہا نہ رہی اور مسلمانوں کی اظہار رسانی میں کوئی دقیقہ نہ چھوڑا۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا مشورہ دیا۔ صحابہ نے آہستہ آہستہ قریش سے خفیہ ایک دو کر کے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دی، یہاں تک کہ مکہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ عنہما اور تھوڑے سے غیر مستطیع لوگوں کے علاوہ کوئی مسلمان باقی نہ رہا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ہجرت کا ارادہ کیا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ ابھی یہاں ٹھہرو یہاں تک کہ اللہ تعالی مجھے بھی ہجرت کی اجازت دے دیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس انتظار میں رہے اور 2 اونٹنیاں اس سفر کے لیے تیار کر دیں، ایک اپنے لیے اور دوسری حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ۔ کفار قریش کو جب حالات معلوم ہوئے تو دارالندوہ میں مشورہ کے لیے جمع ہوئے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملہ میں کیا کیا جائے۔ کسی نے قید کرنے کی رائے دی اور کسی نے جلاوطن کرنے کی، مگر ان کے چالاک لوگوں نے کہا کہ وہ مناسب نہیں، کیونکہ قید کرنے کی صورت میں ان کے آوان و انصار ہم پر چڑھائیں گے اور ہم سے چھڑا لے جائیں گے، اور جلاوطن کرنے کی صورت میں تو سراسر ہمارے لیے مضر ہے، کیونکہ اس صورت میں اطراف مکہ کے عرب تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریمانہ اخلاق اور شیریں کلام اور کلام پاک کے گرویدہ ہو جائیں گے، اور وہ ان سب کو لے کر ہم پر چڑھائی کریں گے۔ اس لیے بدبخت ابو جہل نے یہ رائے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے، اور قتل میں ہر قبیلہ کا ایک آدمی شریک ہو، تاکہ بنی عبد مناف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ بدلہ سے عاجز ہو جائے۔ سب نے رائے کو پسند کیا اور ہر قبیلہ کا ایک جوان اس کام کے لیے مقرر کر دیا گیا کہ فلاں رات میں یہ کام کیا جائے۔ ادھر خداوند عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مشورہ کی اطلاع دے دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم فرمایا۔ جس رات میں کفار قریش نے اپنے خیال خام کو پورا کرنے کا ارادہ کیا اور مختلف قبائل کے بہت سے جوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا محاصرہ کر کے بیٹھ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ہجرت کا ارادہ فرمایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اوڑھ کر سو جائیں، تاکہ کفار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نہ ہونے کا علم نہ ہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے تو دروازہ پر قریش کا ایک میلہ لگا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین شریف پڑھتے ہوئے باہر نکلے اور جب آیت فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ پر پہنچے تو اس کو کئی مرتبہ دہرایا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے گھر تشریف لے گئے۔ وہ پہلے سے ہی تیار تھے اور ایک راستہ بتانے والے کو بھی اپنے ساتھ لے چلنے کے لیے تیار کر رکھا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیے اور مکان کی پشت کی جانب سے ایک کھڑکی کے راستے سے دونوں باہر نکلے اور سور کی طرف چلے گئے۔ سور مکہ کے قریب ایک پہاڑ کا نام ہے۔ غار سور میں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ کے ایک غار میں جا کر ٹھہر گئے۔ ادھر یہ قریشی جوان صبح تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر تشریف لانے کا انتظار کرتے رہے، اور بالآخر یہ ہوا کہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو سخت پریشان ہوئے اور چاروں طرف اپنے قاصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں بھیجے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گرفتار کرنے پر 100 اونٹ کا انعام مقرر کیا۔ بہت سے آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے اور بعض قیافہ شناس لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نشان قدم پر تلاش کرتے ہوئے
ٹھیک اس غار کے کنارے پہنچ گئے کہ اگر ذرا جھک کر دیکھتے تو صاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تھے۔ اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا غمگین ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھبرا نہیں، اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہے۔ خدا کی قدرت کہ ان سب کی نظریں اس غار سے پھیر دی گئی اور کسی نے جھک کر نہ دیکھا، بلکہ ان کے سب سے بڑے چالاک امیہ بن خلف نے کہا کہ یہاں ان کا ہونا ہی محال ہے، کیونکہ بحکم خداوندی اس غار کے دروازے پر رات میں مکڑی نے جالا تن دیا تھا اور جنگل کے کبوتر نے گھونسلہ بنا لیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار میں 3 رات متواتر رہے، یہاں تک کہ تلاش کرنے والے مایوس ہو کر بیٹھ گئے۔ ان تینوں دنوں میں برابر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ رات کو خفیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور صبح سے پہلے ہی مکہ پہنچ جاتے تھے۔ دن میں قریش کی خبریں سن کر رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کرتے تھے، اور ان کی بہن اسماء بنت ابی بکر ہر رات میں کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچاتی تھی۔ چونکہ عرب کے لوگ نشان قدم کو جانتے تھے، اس لیے عبداللہ نے اپنے غلام سے کہہ رکھا تھا کہ روزانہ بکرے چرانے کے لیے غار تک لے جایا کریں تاکہ ان کے نشانات قدم مٹ جائیں۔ غار ثور سے مدینہ کی طرف روانگی۔ غار ثور کے قیام کے تیسرے دن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام عام بن فہیرہ دونوں اونٹنیاں لے کر پہنچے جو اسی سفر کے لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مہیا کی تھیں، اور ان کے ساتھ عبداللہ بن ارلقیت بھی پہنچے جن کو راستہ بتلانے کے لیے اجرت دے کر ساتھ لے لیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ناکہ پر سوار ہو گئے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھ عام بن فہیرہ کو بھی خدمت کے لیے بٹھا لیا، اور عبداللہ بن ارلقیت آگے آگے راستہ دکھانے کے لیے لے چلے۔ سراقہ بن مالک کا راستہ میں پہنچنا اور اس کے گھوڑے کا زمین میں دھنسنا۔ آگے بڑھے تو قریش کے قاصدوں میں سے سراقہ بن مالک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں پھر رہا تھا یہاں تک پہنچ گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا تو اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور سراقہ گر پڑا، مگر پھر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت قرآن کی آواز سنی۔ اس وقت صدیق اکبر بار بار مڑ کر اس کو دیکھتے تھے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف التفات ہی نہ کیا۔ جب زیادہ قریب آ گیا تو اس کے گھوڑے کے چاروں پاؤں زمین کے خشک اور سخت ہونے کے باوجود گھٹنوں کے قریب تک اندر اتر گئے اور سراقہ دوبارہ زمین پر گر پڑا۔ اب ہر چند وہ گھوڑے کو نکالنا چاہتا ہے مگر وہ نہیں نکلتا۔ مجبور ہو کر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے گھوڑا وہاں سے نکل آیا۔ جب گھوڑے کے پاؤں زمین سے نکلے تو پاؤں کی جگہ سے ایک دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کو دیکھ کر سراقہ اور بھی زیادہ ششدر رہ گیا اور نہایت عاجزی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے توشہ اور موجود سامان اونٹ وغیرہ پیش کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول نہ کیا اور فرمایا کہ جب تم اسلام قبول نہیں کرتے تو ہم بھی تمہارے اونٹ وغیرہ قبول نہیں کرتے، بس اتنا کافی ہے کہ تم ہمارے حال کو کسی سے بیان نہ کرو۔ سراقہ ادھر سے واپس ہوا، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خطرہ ہو سکتا تھا اس وقت تک کسی سے اس واقعہ کا ذکر نہیں کیا۔ سراقہ کی زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعتراف۔ کچھ دنوں کے بعد سراقہ نے ابو جہل سے اپنا واقعہ ذکر کیا اور ذکر کرنے کے بعد چند اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: اے ابو الحکم یعنی ابو جہل، لات کی قسم، لات ایک بت کا نام ہے جس کی قریش پوجا کرتے تھے۔ اگر تم اس گھوڑے کے زمین میں دھنس جانے کا مشاہدہ کرتے تو تمہیں اس بات میں شک کی گنجائش نہ رہتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں۔ میری رائے میں
تمہیں لازم ہے کہ ان کی مخالفت سے خود بھی اجتناب کرو اور لوگوں کو بھی منع کرو، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ تھوڑے ہی عرصہ میں ان کی کامیابی کے نشانات اس طرح چمک جائیں گے کہ تمام انسان اس کی تمنا کریں گے کہ کاش ہم ان سے صلح کر لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور معبد اور ان کے خاوند کا اسلام۔ راستہ میں ایک عورت معبد بنت خالد کے مکان سے گزر ہوا۔ ان کی بکری جو بالکل دودھ نہ دیتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیر دیا تو دودھ سے بھر گئے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیا اور اپنے ساتھیوں کو بھی پلایا، اور یہ برکت اسی طرح برابر جاری رہی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے رخصت ہوئے تو معبد کا خاوند آیا اور بکری کے دودھ کے متعلق یہ عجیب واقعہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ سبب پوچھا تو معبد نے کہا کہ ایک نہایت شریف و کریم جوان کے ہاتھ کی برکت ہے۔ خاوند یہ سن کر کہنے لگا، بخدا یہ تو وہی مکہ والے بزرگ معلوم ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کے بعد ان دونوں نے بھی ہجرت کی اور مدینہ پہنچ کر مسلمان ہو گئے۔ نزول قباء۔ یہاں سے روانہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء پہنچے۔ یہ مدینہ کے قریب ایک مقام ہے۔ انصار کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے آنے کی خبر پہنچی تھی، روزانہ استقبال کے لیے بستی سے باہر آتے تھے، اور اس روز بھی حسب دستور انتظار کر کے واپس ہو گئے تھے کہ یکایک ایک آواز سنی گئی کہ جن کا انتظار تھا وہ تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لاتے دیکھ کر سب نے جوش و مسرت سے استقبال کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا نے 14 روز قباء میں قیام فرمایا۔ اسی عرصہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں ایک مسجد کی بنیاد ڈالی، اور یہ سب سے پہلی مسجد ہے جو اسلام میں بنائی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت اور قباء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جانا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری چونکہ کفار کو بھی مسلم تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکثر لوگوں کی امانتیں رہتی تھیں۔ وقت ہجرت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے پیچھے چھوڑا تھا کہ جو امانتیں لوگوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں، وہ ان کے سپرد کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بھی مدینہ پہنچ جائیں۔ اسلامی تاریخ کی ابتدا۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اسلامی تاریخ کی ابتدا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کی، اور اس کا پہلا مہینہ محرم کو قرار دیا گیا۔ مدینہ طیبہ میں داخل ہونا۔ ماہ ربیع الاول بروز جمعہ قباء سے رخصت ہو کر مدینہ طیبہ کی طرف روانگی ہوئی۔ انصار مدینہ جوش مسرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے گرد چل رہے تھے، کوئی پیدل کوئی سوار۔ ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناکہ کی باغ تھامنے میں پیش قدمی کرنا چاہتا تھا۔ ہر شخص کی دلی تمنا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے یہاں مقیم ہوں۔ عورتیں بچے خوشی سے ترانے پڑ رہے تھے۔ یہ چونکہ جمعہ کا دن تھا، بنی سالم بن عوف کے مکانات کے قریب جمعہ کا وقت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اترے اور جمعہ ادا کرنے کے بعد پھر سوار ہوئے، اور ابو ایوب انصاری کے مکان کے سامنے جا کر اونٹنی بیٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب کے مقام پر مہمان ہوئے اور ایک مدت تک انہی کے مقام پر مقیم رہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر۔ اس وقت مدینہ میں کوئی مسجد موجود نہیں تھی، جس جگہ موقع ملتا نماز ادا کی جاتی تھی۔ اس کے بعد وہ جگہ خریدی گئی جس جگہ اونٹنی بیٹھی تھی، اس جگہ مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی، جس کی دیوار کچی اینٹوں کی، ستون کھجور کے درخت کی لکڑی کے اور چھت کھجور کی شاخوں سے بنائی گئی تھی، اور قبلہ کا رخ بیت المقدس کی طرف رکھا گیا جو اس وقت مسلمانوں کا قبلہ تھا۔ مسجد کے ساتھ 2 حجرے بنائے گئے، ایک حضرت عائشہ کے لیے اور دوسرا حضرت سودا کے لیے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو مکہ بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و عزت کو مدینہ طیبہ لے آئے۔ اس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بھی سب اہل و عیال کو مدینہ بلوا لیا
چنانچہ ام المؤمنین حضرت سودا اور 2 صاحبزادیاں فاطمہ اور ام کلثوم مدینہ آئیں۔ تیسری صاحبزادی زینب کو ان کے خاوند ابو العاص نے، جو اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے، نہ آنے دیا، اور ادھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ اپنی ماں اور دونوں بہنوں عائشہ اور اسما کو ساتھ لے کر مدینہ پہنچے، اور اب مکہ میں صرف چند مسلمان رہ گئے جن کو سفر کی طاقت نہیں تھی، بلکہ بعض ایسے لوگ بھی وہاں سے چل نکلے کہ راستہ ہی میں ان کی وفات ہو گئی۔ جاری ہے مزید سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔